تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کی وادیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن احد کا بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی پہاڑیاں دیں گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ قربان جائیں عثمان تیری شان کے، قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیری مظلومیت کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ برادران جی وقار اور سامعین کرام، اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس کا آغاز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذکر سے ہوتا ہے، اور اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ بھی ذوالحجہ ہے، جس کا اختتام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوتا ہے۔ یوں اسلام ایک قربانیوں کی داستان ہے جس میں صحابہ کرام کا خون لگا ہے۔ بقول شاعر کے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ تو ہزاروں صحابہ کرام نے اپنی جوانیاں، اپنی جانیں، اپنے گھر بار اسلام کی سرسبزی اور آبیاری کے لیے پیش کیے، اور دنیا میں بڑی بڑی مظلوم شخصیات پیدا ہوئیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن تاریخ مظلوم مدینہ، شہید مظلوم، داماد پیغمبر ہم زلف حیدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مظلوم نہیں دکھا سکتی۔ لوگوں کی مظلومیت کے تذکرے تو ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کا تذکرہ بہت کم سننے میں آتا ہے۔ آج ان کی شہادت کی المناک اور دردناک داستان کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، اور سریر آرائے خلافت ہوتے ہی انہیں اندرونی فتنوں کا قلع قمع اور خاتمہ کرنے میں اپنے 2.5 سال لگ گئے، اور وہ یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے باہر کے جہاد کے لیے بھی پیش قدمیاں کی، اور بہت سارے علاقے فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت و آبرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا، اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام قریہ در قریہ، شہر در شہر، ملک در ملک پھیلتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو فتوحات کا یہ سلسلہ ملکوں سے نکل کر دوسرے بر اعظموں میں داخل ہوا، اور خشکی سے نکل کر سمندری جہاد کے اندر داخل ہوا، اور 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا علم لہرانے لگا۔ اب اسلام کے اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلاؤ کو مخالفین اسلام یہود و نصارہ برداشت نہ کر سکے، چنانچہ اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کرنی شروع کی۔ ان میں سے ایک تدبیر مسلمانوں کا آپس میں لڑانا اور مسند خلافت کو متنازع بنانا اور خلفائے راشدین کو شہید کرنے کا مشن بھی انہوں نے اپنایا۔ اور اس کے لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مختلف بہانوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کرنے یا شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ باطل کا طریقہ کار دیکھیں، آج بھی یہود کے ایجنٹ جو راستہ اپنا رہے ہیں۔ کل یہودیت نے خلیفہ راشد اور امام مظلوم کو مسند خلافت سے اتارنے یا شہید کرنے کے لیے یہی راستہ اپنایا تھا جو آج اپنایا جاتا ہے، وہ ہے پروپوگنڈے کا راستہ۔ یہود و نصارہ
پروپوگنڈے کے زور پر مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو، اسلام کو عنوان بنا کر مسلمانوں میں آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے فضائل کے مالک تھے کہ ان پر براہ راست ہاتھ ڈالنا، ان کو ہدف تنقید بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے، یعنی عبداللہ ابن سبا جو اس سارے فتنے کا سرغنہ تھا، اس نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ مختلف شہروں میں پھر کر، وہ یہودی تھا اور اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی اس نے مسلمانوں کے خلاف فضا بنانا شروع کر دی اور اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کوفہ، بصرہ، شام اور مصر کو اس نے اپنے پروپوگنڈوں کا مرکز بنایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف الزامات لگائے۔ کبھی کہتا کہ وہ قرابت نوازی اور اقربا پروری کر رہے ہیں، اور کبھی یہ الزام لگاتا کہ خلافت کے اصل مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کبھی یہ پروپوگنڈا کرتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اجتماعی مال کو لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، اور کبھی یہ پروپوگنڈا کرتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو سرکاری عہدوں پر فائز کر رہے ہیں۔ تو یہ پروپوگنڈے کی فضا اس نے مختلف شہروں میں بنائی، اور اس کے توڑ کے لیے صحابہ کرام کا ایک کمیشن بنایا گیا جس نے ملک و شہروں پھر کر جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ پتہ چلا کہ منافقین کے سوا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور سارے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہیں، لیکن وہ جو اندرون کھاتا سازش چل رہی تھی اس کو یہ کمیشن بے نقاب کرنے سے عاجز رہا۔ چنانچہ یہ واپس آ گئے اور بے چینی بے قراری شہروں میں پھر بھی برقرار رہی، یہاں تک کہ ان پروپوگنڈا سازوں نے ایک لشکر، باقاعدہ لشکر مختلف شہروں سے اکٹھے کیے، ان کے لیے مدینہ طیبہ آنے کا وقت متعین کیا، اور وقت بھی چنا حج کے موقع کا کہ جب حج کے لیے جا چکی ہوگی صحابہ کی اور کم لوگ ہوں گے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی ناپاک عزائم کو ہمیں عملی جامہ پہنانے میں آسانی رہے گی۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور مدینہ طیبہ کے اندر، اور انہوں نے محاصرہ کرنے کی کوشش کی اور پروپوگنڈے کی مشین کو یہاں بھی تیزی کے ساتھ چلایا، اور صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ نے وقتاً فوقتاً ان کے تمام جھوٹے دعووں اور غلط الزامات میں سے ایک ایک الزام اور ایک ایک بات کا جواب دیا۔ سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے، تو یہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کر کے آئے تھے، انہوں نے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو انتہائی گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے ثقیف کے کانے، ہم سے دور ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے بھیجا اور انہوں نے جا کر سمجھایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا قرآن لے کر آیا ہوں، اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، کیا تم جو جھوٹے الزامات حضرت عثمان پر لگا رہے ہو ان میں کوئی صداقت ہے؟ تو انہوں نے داماد پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واپس لوٹا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ لوگوں، تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا پروگرام بنا کر آئے ہو، انہوں نے تو کبھی دنیا میں کسی کو قتل نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ کبھی انہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اور کبھی انہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، تو تم کس بنیاد پر ان کے قتل کا پروگرام لے کر یہاں آئے ہو؟ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام مشہور صحابی رسول تھے، انہوں نے بھی ان کو سمجھایا اور بار بار کہا کہ اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو یاد رکھنا، اگر دنیا میں نبی کو مظلوم قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 70,000 انسانوں کو قتل کرواتا ہے، اور اگر کسی خلیفہ کو مظلوم قتل کیا جائے تو 40,000 انسان قتل ہوتے ہیں، تب جا کر کچھ
پہلے والی صورتحال بنتی ہے، یاد رکھو تم اپنے اس ناپاک ارادے سے بعد آ جاؤ، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے ناپاک ارادے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے رہنے والوں پر پابندی لگائی کہ کوئی آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف نہ آئے، اور مسجد میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ تو جمعے والے دن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو ایک بدبخت اٹھا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے وہ عصا مبارک چھینا جس کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اسے اپنے گھٹنے پہ رکھا اور اس کے نعوذ باللہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے اس کی پاداش اور سزا کے طور پر اس کے ہاتھ میں کینسر طاری کیا اور اس کے گھٹنے میں بھی کینسر ڈالا، اور اسی طرح ذلیل ہو کر وہ مر گیا جس نے نبی پاک علیہ السلام کے عصا مبارک کو توڑ دیں اور داماد پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں آنے پر پابندی عائد کی، اور جمعے کے لیے آنے پر بھی پابندی عائد کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا کہ جس آدمی نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر اس کی توسیع کی، اسی عثمان رضی اللہ عنہ پر مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ عام لوگ تو نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دینے والا عثمان اس مسجد میں آ کر سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کتنی مظلومیت ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے خلیفہ راشد اور مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، کیونکہ صحابہ کرام باقی تکلیفیں برداشت کر جاتے تھے، لیکن باجماعت نماز کا چھوڑنا اور جمعے کا چھوڑنا آج بھی ایک پکے سچے نمازی کے لیے بہت گراں گزرتا ہے۔ تو ایسا انسان کہ جس کی زندگی کے اوقات ہی سجدوں میں گزر جاتے تھے اور جس کے اوقات بھی مسجد نبوی میں گزرتے تھے، اسے جب مسجد نبوی سے روکا گیا نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، تو اندازہ کیجئے کہ اس کے دل پر کیا آرے چلے ہوں گے اور ان کو ذہنی طور پر کس اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اس کے باوجود ان کا تحمل دیکھیے، لوگ آئے اور آ کر کہا کہ ہم ان باغیوں کے پیچھے نماز پڑھیں جو نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم نماز ان کے پیچھے پڑھو اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اتنی مظلومیت کے باوجود مسلمانوں کی اجتماعیت کو بچانے کے لیے کہا کہ جیسے بھی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بنو، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے صلو خلف کل بر و فاجر، نماز ہر نیک اور بد کے پیچھے پڑھو، وہ اس کا معاملہ ہے نیکی اور بدی، تم اس کی وجہ سے اپنی باجماعت نماز تو چھوڑنے والے نہ بنو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے نماز میں آنے پر پابندی لگائی گئی، جمعے میں آنے پر پابندی لگائی گئی، اور پھر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس وقت میں 700 صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں اور ان کے دفاع کے لیے ان سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ چند ہزار لوگ ہیں، ان کا ہم صفایا کر دیتے ہیں، ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، مدینے سے باہر نکال دیتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کے ساتھ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی اللہ نے اس وقت مدد کی جب وہ چند 100 تھے، اب تو یہ ہزاروں میں ہیں صحابہ کرام، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میری محبت میں یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون کا ایک قطرہ بھی بہنا گوارا نہیں کرتا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی کے شہر میں خون کا ایک قطرہ گرانا بھی گوارا نہیں
نہیں کروں گا۔ کہنا کتنا آسان ہے، کون انسان محاصرے میں ہے، کس کو قید کر دیا گیا ہے ایک گھر میں جس کا 44 لاکھ مربع میل پر حکم چلتا ہے، اور جس کے پاس ہزاروں افراد کی فوج ہے، اور جو باغیوں پر چھوڑ دی جائے تو باغیوں میں سے ایک ایک بوٹی بھی فوجیوں کو نہ آئے۔ اتنی بڑی فوج کا مالک، اتنے بڑے اقتدار کا مالک آج صرف اس لیے خاموش ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ نہ ہو اور آپس میں مسلمانوں کی لڑائی نہ ہو، اور منافقین ہیں کہ سختیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا اور پانی دونوں بند کر دیے، آب و دانہ بھی بند کر دیا، اور ایک دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، بلکہ 40 دن کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کھانا اور پینا بند کر دیا گیا۔ کتنی عجیب مظلومیت ہے۔ آپ محرم میں سنتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کا 10 دن پانی بند کر دیا گیا، تو کیا گزرتی ہے مسلمانوں پر اس وقت؟ تو جس خلیفہ راشد اور داماد پیغمبر کا 40 دن کھانا اور پینا بند کر دیا گیا، ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور کس پر پانی بند کیا گیا؟ جس نے مدینے میں کنویں خرید کر وقف کیے تھے کہ لوگوں سب پانی پینے والے بنو، مسلمان بھی، کافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، رشتہ دار بھی، غیر رشتہ دار بھی، اور ہر ایک کے لیے پانی کے کنویں وقف کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آج خود پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ اور کس کے لیے کھانا بند کیا گیا ہے؟ جس نے 900 اونٹ منگوا کر مدینے والوں کے غلے کے لیے تقسیم کیے، جس سے وہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کما سکتے تھے، وہ انہوں نے مظلوم لوگوں کے لیے، قحط زدہ لوگوں کے لیے تقسیم کیے۔ جو ساری زندگی لوگوں پر خرچ کرتا رہا، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا رہا، آج اس مظلوم عثمان کا کھانا بند کیا گیا ہے، جو سارے مدینے والوں کا اور مدینے سے باہر کے لوگوں کا بھی کھانا پینا بند نہیں کرتا تھا، اور ان کے لیے اپنی سخاوت کے دریا بہاتا رہتا اور خزانے کی تجوریاں کھولتا رہتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے پکار ڈالی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پانی تو بھجوائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آ رہے تھے کہ ان کے اوپر تیر برسائے گئے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کے گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا اور اسے اتار کر حضرت عثمان کے گھر کے اندر پھینکا اور اشارہ دیا کہ عثمان میں یہاں تک آ گیا ہوں۔ آگے ان لوگوں نے تیر برسا کر اور میرا مشکیزہ چھلنی کر دیا ہے، پانی گرا دیا ہے۔ آپ محرم میں سنتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور ان کے معصوم بچوں تک پانی پہنچنے کے لیے لوگوں نے تیر اندازی کی اور چھلنی کیے مشکیزے اور پانی نہ پہنچنے دیا، اور لوگ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں وہاں حضرت عباس علمدار ہیں جو ساقی کربلا بن کے آ رہے ہیں اور پانی بھر کے آ رہے ہیں، ان کے پانی پر تیر برسائے جاتے ہیں۔ اور یہاں ساقی کربلا کون ہے؟ یہاں کربلائے مدینہ کا ساقی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، جو مشکیزہ بھر کے لاتے ہیں۔ اور یہاں بھی تیر برسانے والے وہی منافقین ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا ہے، اور پانی بند کرنے کے بعد جب ان کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہ پہنچتا تو لوگوں نے ایک صاحب ان کے پاس پہنچے اور کہا جی آپ بھوکے اور پیاسے ہیں تو کس طرح زندگی بیت رہی ہے؟ کہا جب بھوک اور پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں، اللہ میری بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، میری پیاس بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس آدمی کے لیے یہ پانی کے قطرات بھی بند کیے گئے جس نے مدینے کے لوگوں کے لیے کنویں وقف کیے تھے پانی کے خرید کر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بے بسی اور مظلومی کی صورت میں موجود ہیں۔ 700 لوگ تو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے اندر موجود ہیں اور باہر صحابہ کرام بار بار اجازتیں طلب کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے کہا میں اس لیے آپ کو اجازت دے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں
خون خرابہ نہ ہو۔ کہا جی پھر آپ کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آفر کی آپ شام تشریف لے آئیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کے پیغمبر کے شہر مدینہ شریف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کہا گیا آپ سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ کہا نہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کرتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّى تَلْقَانِي، تو منافق تم سے وہ قمیص اتارنے کا مطالبہ کریں گے تو تم اس قمیص کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ جانا۔ تو مجھے اللہ نے وہ قمیص خلافت پہنائی ہے وہ میں نہیں اتاروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا ادعوا لی بعض اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بلاؤ۔ میں نے کہا جی ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ کہا عمر کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کے چچا زاد حضرت علی کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ کہا حضرت عثمان کو بلاؤں؟ کہا ہاں حضرت عثمان کو بلائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا آپ ذرا دور ہو جائیں۔ میں دور ہو گئی، لیکن میں حضرت عثمان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشیوں میں کان میں ان سے کوئی باتیں شروع کی کہ حضرت عثمان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، اور میں نے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بری خبر سنائی ہے۔ اور اس وقت جب لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ باغیوں کے خلاف قدم اٹھائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، میں اس وعدے کو آج پورا کر رہا ہوں، اس لیے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ تو اپنی پوری طاقت، فوجی طاقت ہونے کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تین وجوہات کی وجہ سے عملی قدم نہ اٹھایا کہ اللہ کے پیغمبر کے شہر میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے کہ تمہیں اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا تم نے وہ نہیں اتارنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بلایا جب ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا، اور مجھ سے مشورہ کیا بتاؤ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت چھوڑ دوں، اس سے دستبردار ہو جاؤں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا امخلد انت فی الدنیا، اگر آپ ان کا مطالبہ مان لیتے ہیں تو آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں۔ پھر میں نے حضرت عثمان سے کہا کہ کیا یہ جنت اور دوزخ کے مالک ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو قمیص پہنائی ہے خلافت کی، آپ اس کو نہ اتاریں، کیا آپ یہ طریقہ رائج کر کے دنیا سے نہ جائیں؟ جو آدمی بھی خلاف امیر اور بادشاہ کے خلاف کھڑا ہو اور آئے اور آ کر جتھا لے کر وہ امیر اور خلافت کے امیر المومنین سے دستبرداری کا اعلان کرے، مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے، تو اس کے بعد تو کوئی بھی خلیفہ اقتدار پر نہیں بیٹھ سکے گا۔ چند لوگ آئیں گے جتھا بنا کر اور دھرنا دے کر اور بلیک میل کر کے ان سے یہ خلافت کا تاج چھینتے رہیں گے اور ان کو تخت سے اتارتے رہیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قائم ہو گئے۔ ادھر تو صحابہ کرام موجود تھے دفاع کے لیے، جن میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضرت عثمان کے دفاع میں شدید زخمی ہوئے اور انہیں بنو زما کے گھر کے اندر پہنچایا گیا۔ زخمی حالت میں حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہوئے حضرت جنت کے شہزادے زخمی ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری طرف گھر کے ساتھ سیڑھی کھڑ کر کے پچھلی سائڈ سے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ پہلا بدبخت داخل ہوا تو اس کو حضرت عثمان اس وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بینی و بینک کتاب اللہ، تمہارے اور میرے درمیان اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا۔ وہ آدمی ڈر کر واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا بدبخت آیا اور اس کو بھی حضرت عثمان نے کہا تمہارے اور میرے درمیان اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا۔ وہ بدبخت آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گردن کو
دبایا، ایک مرتبہ گلا گھونٹا اور پھر دوسری مرتبہ گلا گھونٹا، اور باہر آ کر لوگوں میں فخریہ اعلان کیا کہ میں نے اس بوڑھے سے زیادہ نرم گردن کسی انسان کی نہیں دیکھی، اور میں نے اس کی گردن کو اس طرح دبایا، وہ اس طرح تڑپنے لگے جس طرح سانپ جان نکلتے ہوئے تڑپتا ہے۔ کیسے بدبخت ہیں کہ داماد رسول اور مظلوم شخصیت کے ساتھ اتنا ظلم کر کے اسے فخریہ آ کر بتا بھی رہے ہیں۔ پھر ایک صاحب اور آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑا۔ حضرت عثمان نے کہا اے محمد، اگر تمہارا باپ ابو بکر یہ منظر دیکھتا تو کبھی اس کو برداشت نہ کرتا۔ انہیں بھی شرم آئی اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر چوتھا بدبخت آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تلوار سے وار کرنا چاہا تو انہوں نے آگے ہاتھ کیا جس سے حضرت عثمان کا ہاتھ شہید ہو گیا۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے اللہ کے قرآن کی سورتیں مفصلات اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، آج اس ہاتھ کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو کبھی غلط کام کے لیے استعمال نہیں ہوا اور حضرت عثمان کے ہاتھ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر پانچواں بدبخت آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو الگ کر دیا۔ حضرت عثمان کے ہاتھ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت مبارکہ پر گرا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کی وادیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن احد کا بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی پہاڑیاں دیں گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ قربان جائیں عثمان تیری شان کے، قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیری مظلومیت کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں مظلومی اور بے بسی کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ تو آپ تصور کریں کس حال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بسی، بے دردی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو دنیا نے مظلوم تو بہت دیکھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مظلوم کوئی نے دیکھا۔ دنیا نے سخی بہت دیکھے، لاکھوں حاتم تائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کے مقابلے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں بلکہ حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابت کے وہ ریکارڈ قائم کیے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس صحابت کے ریکارڈ کو توڑ نہیں سکتا۔ تو جس طرح وہ صحابت کے میدان کے بے تاج بادشاہ تھے، اسی طرح مظلومیت کے بھی وہ بے تاج بادشاہ بنے۔ مظلوم ہو کر شہید ہونا گوارا کر لیا لیکن اللہ کے پیغمبر کے شہر میں خون کا ایک قطرہ بہانا یا مدینہ شریف سے جدائی برداشت کرنا ان کو گوارا نہ ہوا۔ تو یہودیوں کا طریقہ کل بھی وہی تھا، آج بھی آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ جہاں جہاں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، طریقہ کار بالکل وہی ہے۔ پروپوگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم بنانا، زہریلا پروپوگنڈا کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کرنا اور مسلمانوں کے خلاف کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنا، یہ یہودیت کا کل بھی طریقہ تھا۔ آج بھی یہود کے ایجنٹ اسی طریقہ کار کو اپنا کر علماء کو عوام سے، مسلمانوں سے بدگمان اور بدظن کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے عبرت حاصل کر کے یہودیوں کے اس پروپوگنڈا سازی کی ترتیب سے اور ان کے طریقہ واردات کو سمجھ کر مسلمانوں کو اپنے آپ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔